بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاروم نے انہوں نے قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بالغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پس پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کریں تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوے نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نامعلوم اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرا کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابری کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔
میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تا آن کا وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور ایمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہذا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاروم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں نے تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہماری اور تمہاری درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزی کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر، ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ نشاس تھا۔
جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگا یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آگے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے، پھر بالا خانے بالکونی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو، اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت سالہ بن کسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے بیان کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔